ڈومز ڈے کے اندر سور پھونکا جائے گا، وہ ایک آواز ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے بھی وہ آواز سارے پہاڑوں کو توڑ دے گی۔ اب یہ تو وہ آواز ہے جو کانوں میں داخل ہوئی تھی، اور کانوں میں آئی، یہ کان کا پردہ ہے، اندر آئی اور اندر سے آپ نے ساؤنڈ کو فیل کر لیا۔ اس طرح سے یہ ساؤنڈ ویوز آ رہی ہیں، ڈفرینٹ ان کی ویلوسٹی ہو سکتی ہے، سپیڈ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ آواز آپ کے جسم کے ٹیشوز کو بھی ٹچ کر رہی ہے، اور ہم پورا جو یہ ایک جسم ہے یا یہ لکڑی ہے یا یہ پلاسٹک ہے، تو یہ سب کا سب چھوٹے چھوٹے ایٹم سے مل کے بنا ہے۔ ہم سب چھوٹے چھوٹے خلیوں سے مل کے بنے ہوئے ہیں، یہ بال بھی خلیوں سے بنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے بھی خلیوں سے بنے ہوئے ہیں، وہ سب آپس میں جڑ گئے ہیں تو انہوں نے یہ شکل دے دی ہے ایک۔ اور وہ جتنے خلیے ہیں ان کے اندر، آپ میں سے جو سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں یا سائنس کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اس میں الیکٹرونز ہوتے ہیں، اس میں پروٹونز ہوتے ہیں، اس میں نیوٹرونز ہوتے ہیں، اور یہ الیکٹرونز، پروٹونز، نیوٹرونز جو ہیں یہ ہر وقت ایک وائبریشن میں ہیں، ایک موومنٹ میں ہیں، یہ سٹیٹک نہیں ہیں، یہ ریوالو کرتے رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں۔ جس طرح دنیا کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا جو ہے وہ سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اپنے ایکسس پہ بھی گھوم رہی ہے، تو کائنات میں ہر چیز موومنٹ میں ہے، وائبریشن کے اندر ہے، اور اپنی شیپ کو قائم رکھنے کے لیے اس کو وہ خاص وائبریشن چاہیے۔ جب ساؤنڈ ویوز آتی ہیں تو وہ اس وائبریشن کے جو خلیے ہیں جن میں الیکٹرون وائبریٹ کر رہے ہیں، جن میں پروٹون وائبریٹ کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ ٹکراتی ہیں وہ ساؤنڈ ویوز، تو وہ ان کے اوپر پازیٹیو اثرات بھی کر سکتی ہیں اور نیگیٹو اثرات بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ ساؤنڈ ویوز قرآن شریف کی تلاوت سے کریٹ ہو رہی ہیں تو وہ یقیناً پازیٹیو اثرات اس پہ مرتب کریں گی۔ اب اس کا کوئی پروف سائنٹیفکلی، ابھی ایسی ریسرچ ابھی تک مسلمان سائنسدانوں کے پاس، آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹ نہیں ہے جو کہ کرسچنس کے پاس ہے یا جوز کے پاس ہے، تو ہم وہ ریسرچ نہیں کر پائے ہیں، معلوم نہیں کر پائے ہیں کہ باڈی کو جب آپ کسی آدمی کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے جسم کے اندر وہ آواز کیا اثر کرتی ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ اس کے جسم کے وائبریٹری میکنزم کو وہ جا کے ٹچ ضرور کرتی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہوگی، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ وہ ایٹم کے خلیے جس طرح ذکر میں کر رہا تھا، الیکٹرونز ہیں، پروٹونز ہیں، اور سارے موومنٹ کے اندر ہیں، یہ بات ہم کر چکے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھ کے کہ آواز سے بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، ویسٹ میں پچھلے 30-40 سال سے میوزک سے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جس سائنس کا نام میوزک تھیناٹولوجی رکھا گیا کہ اس سے آپ بیماری کا علاج کریں۔ ایون یہ کوئی آج کل کے زمانے کی بات نہیں ہے، بدھزم کے زمانے میں بھی یا ہندو بھی جو ہیں وہ بھجن اپنے گاتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ بھجن گانے سے، سننے سے آپ کے جسم میں بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں بیسیکلی ہیلنگ فریکوینسی ڈھونڈنی ہے کہ وہ کون سی فریکوینسی ہے جو کہ صحت دے گی، وہ کون سی آواز ہے جو صحت دے گی۔ اور ہم لوگ بہت لکی ہیں کہ ہمیں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ کی ہیلنگ فریکوینسیز آپ کا قرآن شریف ہے، قرآن شریف کی آیات ہیں، ان کی تلاوت کرنے سے آپ کے جسم کے اوپر مثبت اثرات ہوں گے۔ اس میں ایک اور حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ تلاوت بلند آواز سے کرتے ہیں تو وہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ نے خوشبو کی شیشی کا ڈھکنا کھول دیا تو اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تو اس لیے تلاوت آواز بلند اگر کریں گے تو وہ آواز پھیلے گی، وہ آواز آپ کو فائدہ پہنچائے گی، اور آپ کے ارد گرد لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو بھی فائدہ دے گی۔ آج کل کچھ ہاسپٹلز میں یورپ میں انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے کہ مریضوں کے کمرے کے اندر قرآن شریف کی کیسٹس لگا دیں اور دیکھا کہ ان کو کیا ان کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، اور کچھ کنٹرول مریض رکھے جن کے کمرے میں قرآن شریف کی کیسٹ نہیں لگائی گئی۔
ایک اور کنٹرول رکھا گیا جن کے کمرے میں عام میوزک لگا دیا گیا، گانے لگا دیے گئے. تو ریسرچ یہ بڑے لو پیمانے پہ ہوئی ہے. اس کے اندر ٹوٹل جو سیمپل سائز تھا وہ 340 لوگوں کا سیمپل سائز تھا، جو بہت بڑا نہیں ہے، لیکن سٹل اس نے یہ پروو کیا، اس ریسرچ سے پتہ چلا کہ جن لوگوں کے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کی کیسٹ لگی تھی ان کی ریکوری باقی لوگوں سے جلدی ہو گئی. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ آواز اثر کر رہی تھی، اور وہ جو مریض تھے وہ مسلمان مریض نہیں تھے. یعنی یہ دیکھ کے نہیں کیا گیا تھا کہ یہ سارے مسلمان مریضوں کو تلاوت سنانی شروع کر دو، کرسچنز کو گانے سنانے شروع کر دو. ان میں کرسچنز بھی تھے، اس میں ہر مذہب کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے جو تلاوت جن کے کمرے میں روزانہ سنائی جا رہی تھی ان کی ریکوری جلدی ہو رہی تھی، اور جن کو گانے سنائے جا رہے تھے ان کی ریکوری جیسے ہونی تھی ویسے ہو رہی تھی. ڈاکٹر احمد قاضی کائرو یونیورسٹی میں ہیں اور اسلام اور ہیلتھ پہ کام کرتے رہے ہیں. ان کی ریسرچ ایک ہے جس میں انہوں نے معلوم یہ کیا کہ بلڈ پریشر، ہارٹ ریٹ اور مسلز کو ریلیکس کرنے کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے جس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ صرف مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں میں بھی ہو رہا ہے. یعنی آپ غیر مسلم کو بھی اگر تلاوت کلام پاک سناتے ہیں تو اس کا ہارٹ ریٹ سلو ہو جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک فائدہ جو پہلے، اور اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دا کمپیریزن بٹوین اے سائلنٹ ریڈر اینڈ اے ریسائٹر از لائک اے باٹل آف پرفیوم وین اٹ از کلوزڈ اینڈ وین اٹ از اوپنڈ. تو تلاوت ہمیں اب بلند آواز میں کرنی چاہیے تاکہ اس کا فائدہ ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں. قرآنک ریسیٹیشن کو سم اپ کرتے ہوئے 3 طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بینیفٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک ساؤنڈ ویوز ہیں جو کانوں کے ذریعے دماغ میں آ رہی ہیں اور ہیلنگ افیکٹ کریں گی. دوسری وہی ساؤنڈ ویوز آ رہی ہیں اور جسم کے سیلز کو ٹکراتی ہیں، ان کی وائبریشن کو چینج کرتی ہیں، اس کو پازیٹیولی چینج کرتی ہیں اور اس سے ہیلنگ کرتی ہیں. زبان کی موومنٹ ہے، جو زبان تالو کو ٹکرا رہی ہے اور تالو میں سے سٹیمولس ریسیپٹرز جو ہیں ان کو سٹیمولیٹ کر رہی ہے اور کیمیکل سیکریٹ ہو کے دماغ کو جاتے ہیں اور صحت دیتے ہیں. اور تیسرا، جب آپ تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں، اس کے مطلب کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے. اس پہ کئی ریسرچ ہو چکی ہیں کہ ذہنی سکون کے لیے تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں ان کا علاج بھی اس سے کیا گیا اور ان کو بھی فائدہ اس سے حاصل ہوا. اب کچھ بات وضو کے بارے میں بیسک سی بات ہم کریں گے. وضو ہماری ہر عبادت سے پہلے ضروری ہے. ضروری کر دیا گیا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ وضو کر کے نماز پڑھیں گے. آپ نے قرآن شریف کو ہاتھ لگانا ہے تو آپ وضو کر کے ہاتھ لگا سکتے ہیں. آپ تلاوت کریں گے تو وضو کر کے کریں گے. تو اب وضو کو کیوں ضروری کر دیا گیا؟ کیا ہمیں کسی امتحان میں ڈالنا مقصد تھا؟ ہمیں امتحان میں ڈالنا مقصد نہیں تھا، ہمارا فائدہ مقصد تھا. اور قرآن شریف کے اندر وضو کے بارے میں آیات بڑی کلیئرلی، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واش یور فیس اینڈ یور ہینڈز، یعنی اپنے منہ کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے آرمز کو، بازوؤں کو دھو لو، ایلبو تک، کونیوں تک. کتنا پریسائزلی بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں تک وضو میں آپ نے دھونا ہے. اینڈ پاس یور ویٹ ہینڈز لائٹلی اوور یور ہیڈ، سر کا مسح کر لو. اینڈ یور فیٹ اپ ٹو دا اینکلز، اپنے ٹخنوں تک اپنے پیروں کو بھی دھو لو. اب یہ چیزیں، یہ کون سے حصے ہیں جن کو دھونا بتا دیا گیا؟ اور پھر ایک حدیث آپ دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی میٹیکولس ان پرفارمنگ وضو یور لائف اسپین ول انکریز. میٹیکولس یعنی کہ آپ نے وضو صحیح طریقے سے کرنا ہے، صرف چھینٹے نہیں منہ پہ مار لینے ہیں، پانی کو گزار کے بھاگ نہیں جانا ہے جلدی سے، اس کو وہ پورا اس کا یعنی ہمیں طریقہ پورا فالو کرنا ہے، تو اس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی. پھر فرماتے ہیں کہ ہی یو پرفارمز ایبلوشن اینڈ پرفارمز ان دا بیسٹ وے. ایمفسس ہے، زور ڈالا جا رہا ہے کہ صحیح طریقے سے وضو کرنے کے اوپر، اچھے طریقے سے. ہز سنز، اس کے گناہ جو ہیں، لیو ہز باڈی ایون فرام، ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل کے گناہ نکل جاتے ہیں.
جب ہم صحیح طریقے سے وضو کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ پیورٹی از ہاف دا فیتھ،